کامیاب ہوتا ہے اور آنے کے بعد ساری رپورٹ ایک آدمی کو پیش کرتا ہے اپنے بازو والے کو، اور وہ عبید اللہ ابن زیاد کی بارگاہ میں پوری رپورٹ پیش کرتا ہے۔ الغرض جب عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ چل گیا کہ فلاں گھر میں امام مسلم جاہ پناہ ہیں، پناہ گزین ہیں، تو اس نے اپنے تمام سپاہیوں کو امام مسلم کی گرفتاری کا آرڈر دے دیتا ہے۔ جب امام مسلم نے ان کی جو ہے گھوڑوں کی ٹاپوؤں کی آواز سنی تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ اب میرا وقت قریب آ گیا ہے، اب جو ہے صبر کرنے کی گنجائش نہیں، چنانچہ آپ میان سے تلوار نکالتے ہیں اور عورت کے مکان کے باہر تشریف لاتے ہیں۔ ادھر سے گھڑ سوار تیر انداز آپ کے پاس آتے ہیں، ابن سعد بھی تمام لشکر کو لے کر آتا ہے، مگر آپ نے جنگ کرنا شروع کر دی۔ اس طریقے سے تمام لوگوں کو واصل جہنم پہنچا دیا۔ امام مسلم ایسے بفرے شیر کی طرف جس طرح کا رخ کرتے تھے، صفحے کی صفحے درہم برہم کر دیتے تھے، جس طرف آپ جاتے تھے تو اس طرح سے آپ لوگوں کی گردنیں اڑا رہے تھے جیسے کہ مولی اور گاجر کاٹی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب امام مسلم بے شمار قتل پر آمادہ ہیں، بے شمار لوگوں کو جہنم پہنچا رہے ہیں، جہنم رسید کر رہے ہیں، ابن سعد نے جب اس منظر کو دیکھا تھا تو کہا ایسے ممکن نہیں ہو سکتا، ہماری کتنی بھی فوج آئیں گی یکے بعد دیگرے سب کو امام مسلم جو ہے جہنم رسید کر دیں گے۔ ایک ترکیب ہے، امام مسلم سے صلح کر لیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ آپ کو جو ہے قتل نہیں کیا جائے گا، بس آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے، آپ چل کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے آمنے سامنے جو ہے بات کر لیجئے، جو معاملہ ہوگا اس کو پیش کر دیا جائے گا۔ جب ابن سعد نے امام مسلم کی بارگاہ میں علیجہ پیش کی تو امام مسلم نے منع کر دیا، مگر ابن سعد نے جب کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا، آپ کو کسی قسم کی تکلیفیں نہیں دی جائیں گی، آپ کو کسی طرح مصیبت و بلاؤں میں نہیں جو ہے رکھ کے گھیرا جائے گا، تب امام مسلم خاموش ہو جاتے ہیں، اپنے تلوار کو میان میں لیتے ہیں۔ ابن سعد کے تمام سپاہیوں نے آپ کو جو ہے گرفتار کر لیا، آپ کے ہاتھوں کو باندھ دیا اور جو ہے گھوڑے میں لے کر آتے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے کر جب امام مسلم کو لایا گیا، امام مسلم کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد سے جب ہم کلامی ہوتی ہے، آپ نے سلام نہیں کیا، لیکن عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تم کیسے ہو جو حاکم وقت کو، تم کیسے ہو جو گورنر کو سلام نہیں کیا۔ حضرت امام مسلم نے کہا تھا کہ جو ہمیں قتل کرنے پر آمادہ ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جو ہے فساد کرنا چاہتا ہو، اس سے ہم آل رسول سلام نہیں کیا کرتے ہیں، اور اگر تو عاشق رسول ہے، چاہنے رسول کا وفادار ہے تو تجھ پر لاکھوں سلام۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تھا اے مسلم بن عقیل تم یہاں فساد پھیلانے آئے ہو، تم امیر المومنین یزید کی بیعت کو توڑنے یہاں پر آئے ہو۔ امام مسلم نے کہا تھا اے سن لے عبید اللہ ابن زیاد، تجھے بھی معلوم ہے کہ یزید زانی ہے، یزید فاجر ہے، یزید گنہگار ہے، یزید سیاہکار ہے، ہم ہر چیز تو برداشت کر سکتے ہیں مگر شریعت مصطفیٰ پر کسی جو ہے بے نمازی جانی کو جو ہے شریعت مصطفیٰ پر اس کو حاکم بنا کر بیٹھا لے، یہ ہم سے ہو نہیں سکتا ہے۔ ہم اپنی گردن تو جھکا سکتے ہیں مگر اسلام کے پرچم کو نہیں جھکا سکتے ہیں، اسلام کے پرچم کو نہیں جھکنے دیں گے۔ گردن کلی جائے یہ تو گوارا ہے مگر مذہب اسلام چھوٹ جائے یہ ہم سے گوارا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپس میں بحث ہونے لگی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا میں تمہیں اتنی ایسی بری موت ماروں گا کہ دنیا مثالیں پیش کریں گی۔ امام مسلم نے کہا کہ وہ مزہ ہی نہیں جو عشق میں موت نہ آئے، تیری موت سے ہم نہیں ڈرتے، یاد رکھنا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مگر تو شہادت کے مقام سے ناواقف ہے، تجھے نہیں معلوم ہے۔ ارے ہماری زندگی اسی لیے ہے کہ کب موت آئے یا اللہ، ہم تو تمنا کیا کرتے ہیں کہ ہمیں شہادت کی موت آئے، ہم تیری موت سے تیرے ظلم سے ڈرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہم آل رسول والے ہیں، محمد کے گھرانے والے ہیں، جو موت سے نہیں ڈرا کرتے ہیں، کسی چیز سے نہیں ڈرا کرتے ہیں، بلکہ ان کے دل میں صرف اور صرف خوف خدا ہوا کرتا ہے۔ الغرض المختصر، تمام لوگوں نے جب حضرت امام مسلم کی جو ہے گفتگو سنی تو تمام کوفیوں کے دل سیاہ ہونے لگے، کوفی رونے لگے، مگر اس وقت کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ لاسٹ میں کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، پہلے تو تم بے وفائی کر چکے ہو۔ حضرت امام مسلم کو جب گرفتار کر لیا گیا اور آپ کی تلوار کو چھین لیا گیا، تب آپ کو احساس ہو گیا کہ اب مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ امام مسلم نے کہا
کہا تھا کہ قتل تو کر رہا ہے، امام مسلم زارو قطار رونے لگے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تھا اے مسلم تم موت سے ڈر رہے ہو، تم رو رہے ہو، تو امام مسلم نے کہا تھا اے یزید کے ناحکار سن لے، اے یزید کے چمچے سن لے، میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں، بلکہ مجھے خوف یہ ہے کہ میں نے اپنے بھائی امام حسین کو خط لکھ دیا ہے اور وہ قریب آنے والے ہیں۔ موت سے میں نہیں ڈر رہا ہوں، بلکہ مجھے خوف اس بات کا ہے کہ آج جو ہے جو ہمارے جو ہے ہم سے بیعت کیے تھے وہ ہم سے بے وفائی کر چکے، ہمیں موت کا ڈر نہیں ہے بلکہ غم اس بات کا ہے کہ جو ہم نے نہیں کیا ہے اس کی سزا دی جا رہی ہے۔ المختصر پیارے حضرت امام مسلم کو جو ہے یزید کہ ناہنجار لوگ، یزید کے چمچے جب گرفتار کر لیے، امام مسلم کو جو ہے قتل کرنے کی بات آئی، یزید اور امام مسلم پر بحث شروع ہوئی۔ حضرت امام مسلم اور عبید اللہ ابن زیاد کے آمنے سامنے باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ کی کیا خواہشیں پوری کر سکتا ہوں اگر کہو تو؟ امام مسلم نے کہا تھا میری 3 شرطیں ہیں۔ کہا کیا شرطیں ہیں؟ کہا پہلے کوفہ جو ہے بھیج دیا، ایک خط بھیج دیا جائے امام حسین کی بارگاہ میں کہ وہ واپس ہو جائیں، اور دوسری بات یہ کہ میری لاش کو دفنا دیا جائے، میری لاش کو پھینکا نہ جائے، اور تیسری چیز یہ ابن سعد سے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کچھ دینار جو ہے کچھ درہم بطور قرض لیا اسے ادا کر دیا جائے۔ ابن سعد نے عبید اللہ ابن سعد سے کہتا ہے کہ ان کے جو ہے درہم کی بات ہے وہ تیرے ذمے ہے، چونکہ تو بھی ایک وہ تھا۔ ابن سعد بھی کون تھا؟ وہ بھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا تھا، جو وہ سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ صحابیوں میں سے جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 صحابیوں کو جنت کی بشارت دنیا میں ہی دے دی تھی، انہی کا بیٹا ابن سعد تھا جس نے کرب و بلا میں سب سے پہلے تیر مارا تھا اور لوگوں کو کہا تھا اے لوگوں دیکھ لو، گواہ رہنا، خیمے حسین پر، حسین کے لشکر پر سب سے پہلا تیر میں مارا ہے تاکہ مجھے انعام و اکرام سے نوازا جائے۔ المختصر پیارے حضرت امام مسلم کو جو ہے دندان مبارک شہید کر دیے جاتے اور آپ کو 3 منزلہ بلڈنگ سے پھینک دیا جاتا ہے، آپ کی ہڈی چکنا چور ہو جاتی ہیں اور آپ اس دنیا سے دار البقا کی طرف رخصت کر جاتے ہیں، کوچ کر جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ المختصر